کراچی شہر میں رہتی ہوں، لیکن پھر بھی میری اپنی ماں کے ساتھ جو تعلق ہے، اپنے ابو کے ساتھ جو تعلق ہے، اپنی فیملی کے ساتھ جو تعلق ہے کہ نو میٹر اگر میں نہیں بھی چاہتی مہینہ ان سے ملنے کے لیے، لیکن میں اپنے فون پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں، کون سا پروجیکٹ کر رہی ہوں، کہاں ٹریول کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ایکسپوز۔ بات کریں گے آج کرائم ایکسپوز میں ایک ایسے پراسرار موت کے بارے میں جو کہ مشہور بھی ہیں اور ان کے جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے یا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا نہ کوئی رشتہ دار، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی پڑوسی، کسی سے بھی کوئی تعلق نہ ہو اور اس کی لاش 1 مہینے تک اس کے اپارٹمنٹ میں بے گورو کفن پڑی رہے؟ کیا یہ سوسائیڈ ہے؟ کیا یہ ایک پراسرار موت ہے جس کو ہم طبی موت بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر مرڈر ہے؟ پولیس کی تحقیقات تو جاری ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کریں گے حمیرہ اصغر علی کی، جو کہ مشہور اداکارہ اور ماڈل بھی ہیں۔ حمیرہ اصغر علی منگل کے روز کراچی میں اپنے اپارٹمنٹ میں پراسرار طور پر مردہ پائی گئیں۔ پولیس کے مطابق ان کی لاش 1 ماہ پرانی تھی اور ان کے والد سے بھی رابطہ کیا گیا۔ گزری پولیس کا کہنا ہے تو ان کے والد نے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ باقاعدہ طور پر کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ تذکرہ لازمی کرتی ہیں، کہتی ہیں اینکر کے پوچھنے کے اوپر کہ وہ ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ تمہارے کریئر کے بارے میں، یعنی کہ شوبز کے بارے میں تمہارے والد سے بات کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے شوبز انڈسٹری میں لوگوں کو منافق بھی کہا۔ کیا یہ ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اور ڈپریشن اس حد تک جا سکتا ہے؟ کیا یہ سوسائیڈ ہو سکتی ہے؟ میں دوبارہ کہوں گا، کیا یہ سوسائیڈ ہو سکتی ہے یا پھر مرڈر یا پھر ایک طبی موت؟ لیکن سوال یہاں پہ جنم لیتے ہیں، سوال بہت دیر سارے اٹھتے ہیں کہ پاکستان میں موجود ایک مشہور اداکارہ جن کا ایک اپنا بھی ایک سرکل ہوگا، کیا کوئی بھی دوست جاننے والا بھی موجود نہیں تھا کہ 1 ماہ تک کسی نے ان سے رابطہ تک نہیں کیا؟ پھر دوسری جانب ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے جو انکوائری میں ابھی انکشافات سامنے آ رہے ہیں، ان میں جو ایک بڑا انکشاف ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا رینٹ تھا، یعنی کہ ہم کہیں بھی کسی جگہ رینٹ پہ رہتے ہیں تو ہم اپنا کرایہ تو دیتے ہیں، تو 2024 سے انہوں نے رینٹ بھی ادا نہیں کیا اور مالک مکان نے ان پہ کیس کیا۔ عدالت میں متعدد نوٹسز جاتے رہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ عدالت کے آرڈر پر جب وہاں پر بیلف، کورٹ کا بیلف گیا اور دیکھا دروازہ اندر سے لاک ہے تو اسے توڑ کر اندر جا کے دیکھا گیا تو ایک مشق شدہ لاش وہاں پہ پڑی ہوئی تھی۔ تو بہرحال فی الوقت اس وقت بیلف نے اس کو عدالتی حکم پر سیل کر دیا اور پولیس کی جو بھی کارروائی ہے وہ چل رہی ہے۔ حمیرہ ارشد ویسے کون تھیں؟ آپ لاہور میں رہتی تھیں اور لاہور سے آپ کراچی 7 سال پہلے منتقل ہوئیں۔ آپ تماشا گھر اور فلم جلیبی میں اپنی اداکاری کے لیے جانی جاتی تھیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ان کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان تھی اور وہ گزشتہ سال سے DHA کے اپارٹمنٹ میں اکیلے رہ رہی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ فلیٹ انہوں نے 2018 میں کرائے پر لیا تھا، لیکن وہی بات جیسے ہم نے آپ سے کہی کہ 2024 سے انہوں نے مبینہ طور پر کرایہ ادا کرنا بند کر دیا تھا۔ کیا ایسی وجہ رہی ہوگی؟ آپ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو میں وہ صاف کہتی نظر آئیں گی کہ یہ منافق لوگ ہیں، اور کنہوں نے کس کو منافق کہا تھا؟ شوبز انڈسٹری کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کہا تھا۔ کراچی شہر میں رہتی ہوں، لیکن پھر بھی میری اپنی ماں کے ساتھ جو تعلق ہے، اپنے ابو کے ساتھ جو تعلق ہے، اپنی فیملی کے ساتھ جو تعلق ہے کہ نو میٹر اگر میں نہیں بھی چاہتی مہینہ ان سے ملنے کے لیے، لیکن میں اپنے فون پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں، کون سا پروجیکٹ کر رہی ہوں، کہاں ٹریول کر رہی ہوں۔ کوئی تو ایسی وجہ رہی ہوگی کہ 2024 سے انہوں نے کرایہ دینا بند کر دیا تھا، ان کے گھر والے ان سے رابطہ نہیں کر رہے تھے، اور رابطہ نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے گھر والوں کو شوبز بالکل پسند نہیں ہوگا یا ان کا شوبز میں آنا بالکل پسند نہیں ہوگا۔ 2018 میں اپنی اداکاری اور ماڈلنگ کریئر کے سلسلے میں کام کے وعدوں کے لیے حمیرہ وہاں منتقل ہوئی تھیں۔ ان کی شادی شدہ یا بچوں کے ہونے کی کوئی رپورٹ اب تک کوئی فی الحال موصول نہیں ہوئی۔ حمیرہ غیر شادی شدہ تھیں اور اپنی پیشہ ورانہ زندگی پر مشغول رہتی تھیں، یعنی کہ وہ اپنی ساری توجہ اپنے کریئر پر رکھتی تھیں۔
पुलिस और पड़ोसियों ने तस्दीक की है कि हालिया बरसों में उन्होंने कम प्रोफाइल रखा। अगर इसे आसान अल्फाज में कहा जाए कि मेल जोल हर किसी से ना होने के बराबर रखा। क्या कोई शख्स इतना डिप्रेशन में आ सकता है कि वो दुनिया से बिल्कुल बेजार हो जाए, और जबकि वो शोबिस में ही शोबिस पर्सनालिटी हो? ये भी एक अपने आप में एक स्टडी है। हुमैरा के तन्हा तर्ज ज़िंदगी के ज़्यादातर अंदाज को क्या कहा जाए, या ये भी कहा जाए कि वो लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी और लोगों से वो नाला थी, यहाँ तक कि उनकी वफ़ात भी हो गई। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की वफ़ात के बाद उनकी एक वीडियो मंजर-आम पर भी आई है। जैसे उनकी फैमिली को उनका शोबिस में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो अपनी वीडियो में, जो हम बार बार एक वीडियो का तस्करा कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और वो उसमें तस्करा करते हुए भी नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोगों के अंदर मुनाफिकत बहुत ज़्यादा है। तो मुनाफिकत है, ये जो चमक दमक नकली, ये सारा कुछ है कि खुशामद स्पेशली जो करना नकली। मैंने सारी ज़िंदगी बहुत कुछ अपने आप को अडेप्ट किया, सीखने की कोशिश की, मास्क भी पहने जहाँ पे ज़रूरत थी पहनने की, लेकिन ये नकली खुशामद मैं नहीं सीखती क्योंकि मुझे सीखनी नहीं है। अब बात करेंगे कि उनका ख़ानदान कहाँ है, इस वक्त कहाँ मौजूद है। हुमैरा असगर का ख़ानदान असल में लाहौर से ताल्लुक़ रखता है। उनके वालिद असगर अली एक डॉक्टर हैं जिनका फ़ौजी पस मंज़र है। उनकी वालदा या बहन भाइयों के बारे में फ़िलहाल कोई अवामी मालूमात नहीं हैं, और उनके कोई मारूफ बहन भाई भी नहीं थे, यानी कि किसी ना शोबिस में थे, ना कोई ऐसी मशहूर पर्सनैलिटी थे आम लोगों की तरह। उनकी वफ़ात के वक्त उनके करीबी रिश्तेदारों में से किसी ने उनकी लाश पर दावा करने के लिए भी कोई कोशिश नहीं की, और ना कोई ऐसा सामने आया। इनका ख़ानदान कराची में उनके साथ नहीं रहता था, वो बज़ाहिर लाहौर में ही मुकीम था। उनके बाकायदा राब्ते या मुलाकातों के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। ख़ानदान की अदम मौजूदगी से ज़ाहिर होता है कि वो शायद अपने करियर के इंतखाब के बाइस अलग थलग या आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रही थी। यानी कि उनको, अगर हम ये बात कहें कि उनको ये कह दिया गया कि आप फैमिली को रखें सामने या फिर अपने करियर, जो शोबिस इंडस्ट्री में उन्होंने अपना करियर बनाने की कोशिश की थी, और उन्होंने अपने करियर को सामने रखा, उसे चॉइस किया, उसे ही सिलेक्ट किया। कानून नाफिज करने वाले हुकाम ने बताया कि इब्तिदाई तौर पर मौत की वजह कुदरती मालूम होती है, तमाम पोस्टमार्टम के बाद हतमी तयन किया जाएगा। अब देखते हैं, रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, रिपोर्ट्स में क्या क्या नए इंकशाफात होते हैं। क्या ये सुसाइड होगा या कोई पुरअसरार मौत जो तिब्बी मौत कह सकते हैं, या फिर कोई कत्ल। पुलिस की जैसी ही रिपोर्ट्स अब हमारे सामने मौसूल होंगी, मंजर-आम पर आएंगी, हम आपको उसके बारे में भी आगाह करेंगे।